एग्जाम्पल्स में मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस की। जब एक बद्दू आया और उसने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया, पढ़ा आपने वाकई? तो सहाबा उसको मारने को दौड़े, जो बिल्कुल नेचुरल था, हम भी होते हैं, हम मारने को दौड़ते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डील किया सिचुएशन को, इसमें पूरी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जो आज गोरे पढ़ाते हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं इसमें। सबसे पहले कहा कि रुक जाओ, लेट हिम फिनिश। अब ये बात सोचें आप कि एक बंदा मस्जिद में पेशाब कर रहा है और कहा जा रहा है कि रुको, इसको ख़त्म करने दो। अजीब बात। फिर कहा इसको साफ़ करो, इस जगह को। फिर उस बंदे को ले जा के समझाया कि देखो ऐसे नहीं करते, मस्जिद सफाई की जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। वो बंदा ऐसा उसको समझा कि उसने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आई है, ये लोग तो मुझे मारने आ रहे थे। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले भी लगाया गालिबन। अब इसमें 3 स्टेप्स हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, अगर आप इस पर गौर करें, ठीक है। स्टेप नंबर 1, जब एक मसला पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है उसको मज़ीद मत बिगाड़ें। जब एक बंदा गुस्से है उसको मज़ीद गुस्सा मत चढ़ाएं। जब एक बंदा इमोशंस अपने लूज़ कर रहा है तो आप भी वैसे बन जाएंगे तो सिचुएशन तो गई। ज़्यादातर मियाँ बीवी की लड़ाई कब होती है? इमाम शाफी ने क्या कहा? When the wife should be ice, when the wife is fire, you should be ice. अगर दोनों फायर हैं तो फिर तो नतीजा तलाक होगा, सीधी सी बात है। दोनों में फायर आई हुई है, ख़त्म। इसलिए थोड़ा सा अपनी अना को कंट्रोल कर लें उस टाइम पे। कवाम तो अना को कंट्रोल करता है, कवाम तो औरत नहीं बन जाता ना। औरत से मुराद है कि उस टाइम अगर उनको इमोशंस हावी हुए हुए हैं तो आपको भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पहला स्टेप है ये बहुत वाइज स्टेप है। एक बंदा अगर बातें किए जा रहा है उसको करने दें, वो अपना गुबार निकाल रहा है, चुप हो जाएगा, बस ख़त्म। उसके बाद चुप हो गया, आप रिलैक्स रहें, उसके साथ नॉर्मल चलें। उसको बाद में जब वो काम डाउन हो जाए तो समझा दें। उस टाइम पे कुछ समझाएंगे, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि उन्हें उस टाइम पे समझाया गया, उन्होंने अल्लाह का भी इनकार कर दिया क्योंकि वो उस टाइम गुबार आया हुआ है। आप उस टाइम पे दर्स देने लग जाएंगे तो वो तो अल्लाह का भी इनकार कर देंगे, ठीक है ना। कई ऐसे लोग हैं, आपने देखा है। अब क्या वजह है, बच्चे क्यों रेबेलियस होते हैं? वो पता ही नहीं माँ बाप को कि उनका मसला क्या चल रहा है। उस टाइम पे दर्स शुरू हो जाता है, उस टाइम पे वो हदीस सुनाने, वो उस मोड में नहीं, हदीस सुनने के मोड में, वो तो पहले ही रेबेलियन पे बैठा हुआ। तो इसलिए ज़रा सिचुएशन को परखते हैं कि भाई ये बात यहाँ पे करने वाली भी है कि नहीं है। तो उन्होंने मैनेज ऐसे किया कि अगर इसको ये इस दौरान मारने आ जाएंगे जबकि ये पेशाब कर रहा है तो ये तो मज़ीद बिगड़ेगा, ये तो बात ही नहीं सुनेगा, तो रेफर्मेशन तो हुई नहीं, और सहाबा भी मारने लग जाएंगे तो फिर वो मज़ीद गंद फैलेगा। कल को हो सकता है वो कुछ और कर दे बंदा। बहरहाल तो पहला स्टेप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होता है कि सिचुएशन को देखते हुए एक्शन लें। अगर एक बंदा बहुत गुस्से में है तो आप काम डाउन हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप देखें कि कई पेरेंट्स गुस्से में आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती हुई। अब वो जो आगे प्रिंसिपल या जो भी होता है ना, वो सुनते रहते हैं। पेरेंट्स जब अपनी बात ख़त्म कर चुके होते हैं तो फिर वो बोलते हैं। अगर बीच में टोक देंगे, बीच में लड़ाई शुरू कर देंगे, नहीं हमने तो ये किया ही नहीं, आपको कौन कह रहा है, बस सुन ले। हो सकता है उनका 90% मसला सिर्फ सुनाकर हल हो जाए, कुछ लोग सिर्फ सुनाना चाहते हैं। तो हाई EI वाला जो बंदा होता है, ये एक रूल भी हमें सिखाया जाता था हमारी कंपनी में कि एंग्री कस्टमर को 24 घंटे तक जवाब नहीं देना ईमेल पे या SMS पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसी वक्त जवाब दे दिया तो लड़ाई चल जाएगी। और इसी तरह होता है व्हाट्सएप पे ज़्यादातर लड़ाइयाँ दोस्तों में कब होती हैं? जब वो एक रिप्लाई आपको आया गुस्से वाला, अब आपने भी बजाय के सब्र करने के आगे से आप भी शुरू हो गए, वो फिर ऐसी लड़ाई बढ़ी कि बस वो बम फट गया। तो ये बेसिक रूल होता है कि अगर एक बंदे ने बहुत ऑफेंसिव बात कर दी है, गुस्से वाली बात कर दी, तो आप खामोश हो जाएं। हो सकता है वो 2-3 घंटे बाद खुद ही सॉरी कर लें, और ऐसा ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। हाँ, ये कि आपने कोई रिप्लाई करना है तो बड़ा आराम से कोई काम डाउन वाला रिप्लाई करें। तो ये बेसिक रूल्स हैं। दूसरा स्टेप कि इससे पहले कि कुछ और बिगड़े, उस मसले को हल करो। वो मसला क्या था? पेशाब, उसको कहा साफ़ कर दो, ताकि वो अगर वहीं पड़ा रहा तो वो जो पीछे खड़े हुए लोग, उनको तो गुस्सा चढ़ता रहेगा कि ये तो साफ़ हुआ ही नहीं, मसला तो वहीं का वहीं है। तो उसको सबसे पहले हल करो।
اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے اس کو آرام سے سائڈ پہ لے جا کے فیڈ بیک دو اور اس کو وہ رولنگ بتاؤ. اب ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم اس کو مارتے ہیں, پھر رولنگ بتاتے ہیں, وہ مسئلہ مزید بگڑتا ہے, پھر وہ چیز بھی وہیں کی وہیں, مسئلہ بھی وہیں کا وہیں, ڈیزاسٹر تو اور پھیل جائے گا اس سے. اب آپ اس کو کبھی خاندان کی سیٹنگ میں لگائیں تو آپ دیکھ لیں زیادہ تر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ بگڑتے اس لیے کیونکہ 3 سٹیپس فالو نہیں کیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی سے عملی طور پہ محبت ثابت کریں اور جس طرح ہمیں انہوں نے سکھایا ہم اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے وہ کریں, ٹھیک ہے. یہ حدیث بڑی زبردست ہے. مسلم از دا ون فرام ہوز ہینڈز اینڈ ٹنگ ادر مسلمز آر سیف. یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا ہے کہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ دو. پھر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بیلوڈ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کارآمد ہے, بینیفیشل ہے. جتنا آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, اللہ آپ کی سائڈ پر آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کی نشانی ہے. دا موسٹ بیلوڈ ڈیڈ ٹو اللہ از ٹو میک اے مسلم ہیپی اور ٹو ریموو ون آف ہز ٹربلز اور ٹو فارگیو ہز ڈیبٹ اور ٹو فیڈ ہز ہنگر. اگین ہیلپنگ ہونا چاہیے. یہ حدیث بہت ریلیٹڈ ہے ای آئی کے کانسیپٹ سے. دا موسٹ کمپلیٹ ان فیتھ, کامل ایمان والے لوگ کون ہیں؟ ہو آر دا بیسٹ ان دیئر کریکٹر, جو اپنے کردار میں کامل ہیں. دوز ہو آر ایزی ٹو سوشلائز ود, یہ ای آئی کے بندے کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ سوشلائز کرتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ایزی ہوتے ہیں. اخلاق اچھا ہے, بات چیت اچھی ہے, جواب صحیح سے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ڈیفیکلٹ ٹو سوشلائز ود ہوتے ہیں, غصہ, بات بات پہ چڑھنا, ٹھیک ہے نا, یا اکھڑ مزاج میں جواب دینا, یا جو ہے کہ تانے دینا, یا پنچنگ سینٹینسز کہنا اگلے کو, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے کلچر میں بہت ہوتا ہے. وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ایسے لوگ, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا اپنی رحمت کی نگاہ سے جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے. یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پاسٹ کے واقعے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کی نہ بدعا لگ گئی ہو, اس کی وجہ سے نہ ہو گیا ہو, اس کے ساتھ میں نے ایسے کیا تھا, یہ نہ ہو گیا ہو, وہ نہ ہو گیا ہو. تو اللہ تو کب کا معاف کر چکا ہے, لیکن آپ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے. اصل بات یہ ہے, اللہ سے تو آپ نے تبھی معافی مانگ لی تھی اور اللہ تو کہتا ہے مجھ سے معافی, اور اس بندے سے بھی عین ممکن ہے آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کر لی ہوگی, اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی, لیکن انسان خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. تو پھر یہ کہ ایسا بندہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے. اس لیے رائٹ انٹرپریٹیشنز, دیکھیں میں آپ کو ہماری مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب کے خلاف ایک ویو چلی, بہت سے لوگوں نے کلپس بنائے, باتیں کی, ہمیں بہت دکھ ہوا. اپنے ہی دینی لوگوں کی طرف سے جب ایسی کوئی چیز آتی ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ ایک ہمارے خلاف مہم شروع کر دیں, ویو نکالنا شروع کر دیں, بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یار اگر 2 نے ہمارے خلاف بنائی تو 10 نے دعائیں بھی تو دی نا, 10 نے فیور میں بھی تو بولا نا. اگر ان 2 پہ دکھ لے کر بیٹھ جائیں, ان 2 پہ ہی ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں تو ہم تو آگے کبھی نہیں بڑھیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آپ کو صرف وہ 2 چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ یہ ہو رہا ہے. اس لیے ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ جذبات حاوی ہوں, بہت ایموشنل ہوں, آپ بہت فرسٹریشن کا شکار ہوں, اس وقت اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈس ایسوسیٹ کر کے تھوڑا سا نکل کے اس زون سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں, ضرور موجود ہوں گی وہ پازیٹیو چیزیں, اور رائٹ انٹرپریٹیشن کریں. اگر آپ سے نہیں ہو رہی, اسی لیے کہتے ہیں کسی عقل مند بندے سے بات کر لیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں, اچھے دوست ہوتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار نہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا, یہ بھی تو دیکھو نا, اس کی طرف بھی تو توجہ دو. اسی لیے کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو نا, وہ جو چند ایک چیزیں تمہاری زندگی میں چل رہی ہیں انہی کی طرف توجہ دی ہوئی ہے, اور اس کے بعد نعمتیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم. اللہ نے صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیے ہیں, بہت سی چیزیں دی ہوں گی. تو میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن, بہت سمپل سی مثال ہے, رش میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے نہ ہارن بجانے سے گاڑی نے اڑنا ہے, نہ گالی دینے سے گاڑی کو کوئی پر لگ جانے, ٹھیک ہے نا, نہ فیملی والوں پہ غصہ کرنے سے گاڑی کو اچانک پر لگ جانے اور آپ نے ٹریفک سے نکل جانا ہے. تو گاڑی تو پھنس گئی اور اس میں قصور بھی آپ کا کوئی نہیں ہے, سرکل آف انفلوئنس سے باہر کی چیز ہے. اب لیٹ تو ہونا ہے, بجائے کہ پینک ہونے کے, غصہ ہونے کے, ٹھیک ہے نا, فرسٹریٹ ہونے کے, جہاں پہنچنا تھا انہیں میسج کر دو میں ٹریفک میں سٹک ہوں, اور ریلیکس ہو جائیں, ذکر کر لیں,
اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ گیا ہے تو اس کی رائٹ انٹرپریٹیشن کرنا سیکھیں. سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا سیکھیں. یہ ایک ہیبٹ ہے, یہ ہیبٹ آپ کو اپنے آپ کو ڈالنی پڑے گی, زبردستی ڈالنی پڑے گی. کئی چیزیں ہم زبردستی ڈالتے ہیں اپنے آپ کو, یہ بھی زبردستی ڈالیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے میں نے منہ سے پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہی نکالنی, پازیٹیو بات ہی میں نے منہ سے کرنی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے. تو میکنگ رائٹ انٹرپریٹیشن از ویری امپورٹنٹ فار ہائی ای آئی. اور بھی بہت سی مثالیں میں آپ کو رائٹ انٹرپریٹیشن کی دے سکتا ہوں. جیسے آپ کی زندگی میں کوئی فیلئر آ گیا ہے, اس کا رائٹ انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے. رانگ انٹرپریٹیشن کرنے پہ جائیں گے تو فیلئر ہی محسوس کریں گے. رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میں نے نہیں تیاری کی تھی, میں فیل ہو گیا. یہی ہے رائٹ انٹرپریٹیشن, اپنا فیلئر مانے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے سمندر سوئم کرنا ہے, اب وہ سمندر کی سوئمنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اب وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اب رائٹ انٹرپریٹیشن یہ کہ تو نے تیاری نہیں کی, تم میں اتنی سکت ہی نہیں تھی, تمہاری ریسورسز ہی نہیں ہیں. یہ بھی ہیبٹ ہوتی ہے, عادت ڈالنی ہوتی ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو سوچنے پہ مجبور کرنا ہوتا ہے, یہاں تک کہ آپ کی سوچ پازیٹیو بن جاتی ہے. جیسے انبیاء کے پہلے الفاظ ہی پازیٹیو نکلتے تھے, اس لیے ان الفاظ کی عادت ڈالیں. حسبنا اللہ, الحمدللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ کی مرضی ہے, ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے, جو ہوا. تو جو دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں, پوائنٹ از کہ ہمارا ریلیجن ہماری تربیت ہی ایسی کرتا ہے کہ ہمیں آٹومیٹکلی ایموشنل انٹیلیجنس بناتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس, جیسے اللہ نے مومنین کی جتنی کوالٹیز بتائی ہیں, اگر وہ آپ پڑھ لیں نا سورہ مومنون میں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ لغو سے آراز کرتے ہیں. لغو ہوتا ہے گوسپنگ, فضول کے کام, بیک بائٹنگ, ٹائم ویسٹنگ کام, ان سے آراز کرنا. یہ بھی ہائیلی جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, جو سیلف اویئر ہوتے ہیں بہت, وہ ان سے آراز کرتے ہیں. تو اگین پوائنٹ یہی ہے کہ جتنا آپ اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے, جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے جائیں گے, ان کا رویہ اپناتے جائیں گے, جتنا آپ انبیاء کی سٹوریز پڑھتے جائیں گے, ان سے اسٹرینتھ لیتے جائیں گے, آٹومیٹکلی آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ آتی جائے گی. کیونکہ ان سب میں بلا کی ایموشنل انٹیلیجنس تھی, بہت ہائی لیول ایموشنل انٹیلیجنس تھی. تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ سٹوریز پڑھیں, ٹھیک ہے, جن سے آپ ریلیٹ کر سکیں. صحابہ کی سٹوریز پڑھیں, صحابہ کی کئی سٹوریز کی بکس آپ کو دارالسلام سے مل جائیں گی. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ سیرت پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے, اس پر کوئی کتاب جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں.